السلام علیکم۔ قرآن پاک نا اچھی دوستی کی مثال بھی ایک بیان فرماتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں دے رہے تھے لوگ اور آپ کی مدد نہیں کر رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تنصروہ، اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے نا تو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ فقد نصرہ اللہ، تو اللہ نے ان کی مدد کی تھی۔ کب مدد کی تھی؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ جب کفار نے ان کو نکال دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، یہ دو میں سے دوسرے تھے، مطلب دو ساتھی تھے، دو دوست تھے، اور یہ کفار نے ان کو نکال دیا اور یہ وہاں سے نکل کر مکہ سے مدینہ کی طرف چل پڑے۔ اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب غار میں دشمن بالکل غار کے کنارے پر دہانے پر آ گیا نا، تو اذ یقول لصاحبہ، تو یہ کہنے والا جو ان دونوں میں سے ایک تھا، وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا لا تحزن، تو غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ اتنی کوئی پیاری آیت ہے نا کہ بس مزہ آ جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں آپ، ایک جو ہے نا از بار بار از لے کر آ رہے ہیں، اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اذ اخرجہ اللہ، اذ کا مطلب ہوتا ہے جب ایک از جب آتا ہے نا تو ایک نیا پکچر اور نیا سین جو ہے وہ پورا ہمارے سامنے کریٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ مطلب اس واقعے کو اللہ تعالیٰ ٹکڑوں کی صورت میں بیان کر رہے ہیں، اور ہر سین اور ہر منظر ہی بہت شاندار ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اذ اخرجہ الذین کفروا، اس میں بتا رہے ہیں کہ کفار کی اتنی مخالفت کہ وہاں سے نکلنا پڑ گیا۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے ہیں، کتنا پیارا لفظ استعمال کیا، اذ یقول۔ اب ثانی اثنین، اثنین کا مطلب دو، مطلب وہ دو دوستوں کی کہانی ہے جس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ہیں۔ اذ یقول لصاحبہ، کفار بالکل سر پر پہنچ گئے، وہ دوست جو تھا نا، وہ جو دوسرا دوست تھا ساتھ، وہ گھبرانے لگ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اتنے قیمتی ساتھی کو یہ لوگ نقصان پہنچا دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ کہنے لگے کہ پریشان ہو گئے کہ ہائے اب کیا ہوگا کہ ہمارے اوپر آ گئی، آپ کو نقصان پہنچا دیں گے۔ تو اذ یقول لصاحبہ، تو یہ جو تھا نا، یہ جو دوست، جو بڑے دوست جو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے ہیں لا تحزن، تو غم نہ کر۔ حزن کہتے ہیں اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، دل کے، انسان کے دل کے اندر ایک جو محبت والے، ایک جو غم والی جو کیفیت ہوتی ہے، اندر دل کی جو کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے یہاں پر۔ ایک آدمی ظاہری باہر سے ڈر رہا ہے لیکن اندر سے بالکل مطمئن ہے، وہ باہر سے صرف ڈرنے کا وہ کر رہا ہے، اظہار کر رہا ہے، نہیں، اللہ کے نبی کو پتہ ہے کہ میرا دوست اندر سے پریشان ہو گیا ہے کہ ہائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن تکلیف نہ پہنچا دیں، تو کہہ رہے ہیں لا تحزن، تو غم نہ کر۔ اور دوستی اتنی پکی ہے کہ فرما رہے ہیں ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ معنا، پھر کیا ہوا؟ پھر تو بس اللہ تعالیٰ نے اپنے سکون کی ہوائیں چلا دی، فانزل اللہ سکینۃ علیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے سکون اس کے اوپر نازل فرمایا۔ اب اس کے اوپر کس کے اوپر؟ یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ دو باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکون نازل فرمایا۔ اچھا، دوسرے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب کیونکہ غمگین جو تھے، پریشان تھے، حضرت ابوبکر تھے، تو اس لیے حضرت ابوبکر کے اوپر جو ہے سکون نازل فرمایا۔ دونوں باتیں جو اگر دونوں باتوں کو لیا جائے، دونوں باتیں بالکل صحیح ہیں۔ فانزل اللہ سکینتہ، اللہ نے ان کے اوپر سکون نازل فرمایا۔ وأیدہ بجنود لم تروہا، اور ان کی مدد کی ایسے لشکروں کے ساتھ کہ لم تروہا، کہ جن کو تم نے دیکھا نہیں۔ اچھا، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور اللہ نے کافروں کے کلمے کو، کافروں کی جو تدبیر تھی نا، ان کی جو پلاننگز تھی، ان کو بالکل نیچے کر دیا، ان کو ہرا دیا۔ وکلمۃ اللہ العلیٰ، اور اللہ کا جو کلمہ ہے، اللہ کا جو وہ ہے تدبیر ہوتی ہے، اللہ کی جو پلاننگز ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ اوپر آ جاتی ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ ایسا غالب ہے کہ کوئی اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ حکیم، حکمت والا ہے، اس کے ہر کام کے اندر بڑی دانائی چھپی ہوتی ہے، بہت سمجھداری کے ساتھ وہ کام کرتا ہے۔ اس نے جو نکلنے کا حکم دیا، ہجرت کا حکم دیا، بڑی سمجھداری کے ساتھ تھا، اور اس نے حفاظت کی، ہر کام کے اندر بڑی سمجھداری ہے۔ تو یہ دو دوستوں کی کہانی اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ دوستی ہونی چاہیے تو ایسی ہونی چاہیے۔